اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صدق اللہ العظیم۔ پڑھ تو لیا تھا میں نے، اچھا پھر پڑھ لیں گے۔ جی تو ویسے تلاوت جو ہے وہ میں نے جی آیت نمبر 14 سے کی ہے، لیکن چلیے 10 سے پڑھ لیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، فرمایا کہ زمین جو ہے اس کو رکھ دیا ہے اللہ نے لوگوں کے لیے۔ انام لوگوں کو کہتے ہیں، جیسے کہ نا خیر الانام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیر الانام لوگوں میں سب سے اچھے، تو انام لوگوں کو کہتے ہیں۔ جی نہیں انام جانور کو نہیں کہتے، انعام کہتے ہیں، انعام، تو انام لوگوں کو کہتے ہیں۔ تو زمین رکھ دی گئی ہے لوگوں کے لیے، حالانکہ زمین صرف لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، اس میں جنات بھی ہیں، اس میں فرشتے بھی ہیں، اس میں حیوانات بھی ہیں، پتہ نہیں کتنی ہی مخلوق ہے زمین میں، لیکن اللہ فرماتے ہیں نہیں، مقصود انسان ہے۔ باقی چیزوں کی رہنے کی جگہ بھی زمین ہے، کھانے پینے کا اسٹور بھی زمین ہے، سب کچھ ہے، لیکن اصل میں یہ انسانوں کے لیے ہے۔ تو انسانوں سے پہلے جنات مقصود تھے، اور اس کے بعد اللہ نے جب انسان پیدا کیا تو اب مقصود انسان ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے انسانوں کے لیے رکھی، اور اس میں فیہا فاکہۃ، اس میں پھل ہیں زمین کے اندر، یعنی پھل پیدا ہوتے ہیں جو انسانوں کی بھی خوراک ہے، جانور بھی کھاتے ہیں کی۔ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اور کھجور کے درخت ذات الاکمام، یعنی وہ اکمام کم کی جمع، کم کہتے ہیں خوشہ، غلاف جس کے اندر دانہ ہوتا ہے نا لپٹا ہوا، اس غلاف کو کم کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں کم آستین کو کہتے ہیں اس میں، جی ہاں۔ تو اکمام جمع کم کی، یعنی کھجور جس کے گاب کے اندر، یعنی جس کے گچھے کے اندر کھجوریں ہوتی ہیں نا محفوظ، اوپر سے پہلے لپٹا ہوتا ہے، پھر کھلتا ہے آہستہ، پھر دانے نکلتے ہیں۔ والحب، اور دانے سے مراد اناج کے دانے، گندم، مکئی، جو، باجرہ، چاول جتنی ہیں سب کے لیے۔ حب یعنی اناج، ذوالعصف، بھوسے والے، یعنی جو اناج کے دانے بھوسے میں لپٹے ہوتے ہیں اور ان کو بھوسا ہٹا کر نکالا جاتا ہے، ذوالعصف۔ والریحان، اور خوشبودار پھول، یعنی زمین میں اللہ نے جو زمین انسانوں کے لیے بنائی ہے اس میں کیا کیا نعمتیں رکھی ہیں، ہر طرح کے پھل، اور ذات الاکمام یعنی کھجور کے درخت، اور اناج جو بھوسے میں لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور خوشبودار پھول۔ لیکن ریحان رزق کو بھی کہتے ہیں، روزی، ہر طرح کی روزی کو بھی ریحان کہتے ہیں، لیکن اس کو خوشبودار پھولوں کو بھی کہتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو کون سی نعمتوں کی تم دونوں تکذیب کرو گے، تم دونوں بڑی جماعتوں، ثقلان، ثقل کہتے ہیں بوجھل،
یعنی اے بڑی اور بوجھ الجماعتوں جنوں اور انسان کی، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ ٹھیک ہے، یہ آیت بار بار دہرائی گئی ہے ہر نعمت کے بعد یاد دلانے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ تلاوت کی تو خاموش رہے، سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے تو جنات اچھے رہے کہ جب میں یہ آیت تلاوت کرتا تھا وہ باقاعدہ جواب بھی دیتے تھے کہ بنعمتک ربنا لا نکذب ولک الحمد۔ جب یہ آیت میں پڑھتا جواب دیتے، یعنی تیری نعمتوں کے اے ہمارے رب، تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کی بھی ہم تکذیب نہیں کرتے، سب تعریفیں آپ کی ہیں، سب کی تعریف۔ مطلب کہ ایک دفعہ مجھے جنات نے خصوصی دعوت دی تو میں ان کی خاص دعوت پہ ان کی تبلیغ کے لیے گیا، میں نے ان کے سامنے یہی صورت پڑھی تو انہوں نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ جب میں پڑھتا تو باقاعدہ جواب دیتے تھے بِنِعْمَتِكَ رَبِّنَا لَا نُكَذِّبُ، تیری نعمتوں کی ہم تکذیب نہیں کرتے اے اللہ، وَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے تعریف ہو۔ تو کہہ دینا چاہیے اگر یاد ہو تو۔ جی اچھا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کی نعمت، زمین سے پیدا ہونے والی یعنی پھلوں کی اور اناج کی کا ذکر فرمایا کہ سب انسان کے لیے نعمت ہے۔ آگے خود انسان کا آپ ذکر فرماتے ہیں جس کے لیے یہ سب کچھ بنایا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو اللہ نے بنایا، دیکھو بنایا کس چیز سے اور کیسی شان والا چیز، کیا ہے جس سے بنایا، کیا چیز بنائی، یعنی مادہ تخلیق کیا ہے، خود انسان کیا ہے۔ تو پیدا کیا انسان کو من صلصال، کھنکھناتی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح۔ ٹھیکری تو جانتے ہیں نا، برتن جب ٹوٹ جائے، مٹی کا پکا ہوا برتن ٹوٹ جائے اس کے پیس ٹھیکری کہلاتا ہے۔ تو اس میں یہ خاصیت ہے کہ اس کے اوپر یوں کرو نا تو بجتا ہے، آواز آتی ہے، مٹی کا برتن بجتا ہے۔ تو اس نے فرمایا من صلصال، صلصال بھائی بجنے والی ٹھیکری کی طرح مٹی سے۔ تو یہ مٹی سے، یہ جیسے کہ کہیں تالاب ہو نا پانی کا اور پانی خشک ہو جائے تو وہاں بدبودار سی مٹی ہوتی ہے سیاہ رنگ کی، اور وہ پھر جب گرمی پڑتی ہے نا وہ پھٹ جاتی ہے، پھر ٹکڑے 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 ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کالفخار، اس سے وہ ٹھیکری مراد ہے۔ تو مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے ساری زمین کی مٹی لائی گئی، اس کو گوندا گیا، وہ پھر کچھ عرصے کے لیے پڑی رہی تو کالفخار ہو گئی، اس سے ان کی باڈی بنائی گئی۔ جی جی کس سے؟ تاکہ ساری زمین کی مٹی کی خاصیتیں اس کے اندر ہوں، خواص اس کے اندر ہوں، آگے جو انسان پیدا ہوں گے ان کی نسل تو ہر مٹی کی خاصیت اس میں ہو۔ دنیا میں سیاہ مٹی بھی ہے، کالے انسان بھی ہیں، سرخ مٹی ہے، سرخ رنگ کے انسان بھی ہیں جی، اور کہیں ریتیلی ہے، کہیں سخت ہے، کہیں نرم ہے، سخت مزاج لوگ بھی ہیں، نرم مزاج لوگ بھی ہیں جی۔ تو اسی مٹی کے اثرات ہیں جس ساری مٹی سے انسان کو بنایا گیا، آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، وہ ان کی اولاد میں وہ ساری خاصیتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، ہر طرح کی۔ تو بارہ اس مٹی سے یہ نے بنایا تھی۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے تو شیطان نے کہا اس سے بنایا اور مجھے سجدے کا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہاں اسی سے بنایا ہے، لیکن شان اتنی دی ہے کہ تم کو سجدے کا کہا ہے جی۔ تو یہ انسان کی تخلیق ہوئی۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور جنات کو بنایا، مِن مَارِجٍ مِّن نار، آگ کے شعلے سے، مارج جو بھڑکتا اوپر، آگ، تو آگ کے شعلے جب بھڑکتا ہے نا تو ایک تو پھر اس سے اس ایندھن کا دھواں بھی ہوتا ہے، ایندھن کا دھواں نہیں بلکہ جب اس کا شعلہ بھڑکتا ہے تو اس کے اوپر ایک دھواں سا لگتا ہے، وہ آگ کا دھواں ہے، وہ کسی ایندھن کا دھواں نہیں ہے
دکھتا ہے، کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، اس کو کہتے ہیں مارج۔ تو آگ کے یعنی اس شعلے سے ان جنات کو بنایا۔ تو خالی آگ کے شعلے سے تو وہ نہیں بنا، جیسے خالی مٹی سے آدمی بھی نہیں بنا، اس میں پانی بھی شامل ہے، ہوا بھی شامل ہے، آگ بھی شامل ہے، اور کئی عناصر ہیں انسان کے اندر، لیکن غالب عنصر مٹی ہے۔ تو جنات میں اور بھی عناصر ہیں، لیکن غالب عنصر اس کا آگ ہے۔ تو اس کو اس سے بنایا، اور پھر انسان کو کتنی شان عطا فرمائی، مسجود ملائکہ بنایا۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو اے جن و انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ یعنی دیکھو تم کس سے کیا بنا کر کیا شان دی۔ تو جنات کا معاملہ بھی یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو ان کو بھی جنت ملے گی، ٹھیک ہے، انسان بھی کرے گا تو جنت ملے گی۔ تو مطلب ہے کہ یہ تمہارا تو تخلیق کا مادہ ہے، اور یہ تمہاری شان ہے، یہ کتنی بڑی خدا کی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سراپا نور فرشتے ہیں، سراپا اطاعت ہیں، جنت ان کے لیے نہیں ہے۔ وہ قیامت کے دن جنت میں نہیں جائیں گے فرشتے، حالانکہ وہ ہر وقت عبادت کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی عبادت ہی ان کا مقصد زندگی ہے، دوسرا کوئی کام نہیں، کوئی منفی اس کے اندر جذبات نہیں، دوسرا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے جنت ایسی مخلوق کے لیے بنائی ہے جو نیک اور بد دونوں کام کر سکتے ہیں، صلاحیتیں ہیں، پھر بھی وہ نیکی کی طرف راغب ہیں، تو جنت ان کے لیے ہے، یا وہ دوزخ کا کام کریں تو دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن جس مخلوق میں یہ چیز نہیں، جیسے حیوانات ہیں، کوئی جنت دوزخ نہیں ان کے لیے، جی فرشتوں کے لیے کوئی جنت دوزخ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں سے بنایا، جنت کا مستحق ٹھہرایا، اگر تم سیدھے راستے پہ چلو گے تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرتے ہو۔ تو کسی معمولی چیز سے بنا کر بڑی شان دینا خدا کی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ رب المشرقین و رب المغربین، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ دو مشرقوں کا رب ہے اور دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ تو مشرق و مغرب، جس میں سورج نکلتا ڈوبتا ہے، چاند نکلتا ڈوبتا ہے، یہ بھی کتنے بڑے فائدے کی چیزیں تمہاری زندگی میں۔ جو گرمی چاہیے سورج دیتا ہے روشنی، تیز چاہیے روشنی وہ دیتا ہے، رات کو ٹھنڈی اور دھیمی روشنی چاہیے چاند سے ہوتی ہے، تو چاند اور سورج اللہ نے بنایا ہے۔ پھر اگر ان کے طلوع غروب کا سلسلہ نہ ہوتا پھر بڑی مشکل ہوتی، یعنی سورج ہی سورج ہوتا، ڈوبتا نہ، رات نہ آتی، جی تو پھر مشکل ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ دن ہی دن کر دیتا، رات نہ آتی، تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں رات لا کر دیتا؟ یا اللہ رات ہی رات کر دیتا، دن ہی نہ ہوتا، تو کون ہے جو تمہارے لیے روشنی کا انتظام کرتا؟ تو دن رات، روشنی اندھیرا، یہ انسانوں کی مصلحت کے لیے اللہ نے بنایا، تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اس لیے مشرقین مغربین کہا کہ سورج کا طلوع غروب جس سے رات دن ہوتا ہے، یہ خدا کی بڑی نعمتیں ہیں۔ ہاں، دو مشرق دو مغرب ہیں یہاں پر، اور وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کی آیت میں ایک مشرق ایک مغرب کا ذکر ہے کہ مشرق اور مغرب دونوں اللہ ہی کی ہیں، یعنی یہ جہتیں اللہ ہی نے پیدا کی ہیں۔ یہاں دو کا ذکر ہے، اور ایک اور آیت میں کئی مشرقوں اور مغربوں کا ذکر، رب المشارق والمغارب۔ تو دراصل مشرق کہتے ہیں جہاں سے سورج نکلے، مغرب کہتے ہیں جہاں وہ غروب ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے مشرق مغرب ایک ہی ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے مشرق ہے، جہاں ڈوبتا ہے مغرب ہے۔ لیکن موسم کے لحاظ سے سورج موسم کے لحاظ سے آخری وہاں سے نکلتا ہے، وہاں ڈوبتا ہے، پھر جہاں سے نکلتا ہے جہاں ڈوبتا ہے۔ تو اس کی جو آخری حدیں ہیں دو ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے وہ مشرق یہ مشرق، وہ مغرب یہ مغرب، مشرق مغرباً۔
اور چونکہ روزانہ مختلف جگہوں سے نکلتا ہے تو اس لیے روزانہ کے لحاظ سے کئی مشرقیں ہیں، یعنی انتہا وہاں ہے، پھر آہستہ 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 کرتے 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 یہاں آئے گا، پھر یہاں سے آہستہ 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 وہاں جائے گا۔ تو یہ بیچ میں جو روزانہ نکلتا ہے ہر ایک مشرق جدا ہے، پھر ڈوبتا بھی مختلف مغرب، اس لحاظ سے مشارق اور مغارب، اس لحاظ سے مشرق مغرب، مغربین مشرقین، اور صرف طلوع غروب مشرق مغرب، ٹھیک ہے نا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ساری جہتوں کا رب اللہ ہے، صرف مشرق اور مغرب والی نہیں، جنوب شمال جتنی بھی جہتیں ہیں، تو مشرق مغرب کہہ کر پوری جہات مراد ہوتی ہیں، پوری جہات، یعنی یہ جہت بھی یہ جہت بھی، تو اس لحاظ سے فرما رب المشرقین والمغربین، ٹھیک ہے۔ وہ تو ایک علامت ہوگی نا قیامت کی، کہ اب اس کے بعد اب قیامت بالکل قریب آ رہی ہے، وہ بالکل قریبی نشانیوں میں سے ہوگا ایک دن کہ جہاں سے ڈوبا تھا ادھر ہی سے نکلے گا، اور پھر دوپہر تک آ کر پھر واپس ادھر ہی چلا جائے گا، مشرق میں نہیں ڈوبے گا جا کر، صرف وہاں سے نکل کے یہاں تک آئے گا، پھر صرف یہ ایک علامت ہوگی اللہ کی طرف سے کہ اب بالکل قیامت قریب ہے اور توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، اس کی علامت ہوگی بس۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو مشرق و مغرب کا رب اللہ، مشرق مغرب اللہ نے پیدا کیے ہیں، مطلب ہے دن رات اللہ نے بنائے ہیں، سورج چاند کا نظام اللہ نے بنایا، تو تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ مرج البحرین یلتقیان، ایک اور نعمت، اس نے ملا دیے ہیں دو سمندر، دو دریا، یلتقیان جو آپس میں ملتے ہیں، جڑ جاتے ہیں۔ مرج کا معنی بھی جڑنا ہے، آپ کی انگلش میں بھی مرج، ہاں جی یہ بھی مرج، تو دو دریاؤں کا مرج اللہ کر دیتا ہے، ایک کڑوا ایک میٹھا، ایک کڑوا ایک میٹھا۔ میٹھا تو آپ کو پتہ جو پہاڑوں سے بارش کا پانی آتا، کڑوا جو سمندر کا پانی ہے، تو سمندر کے پانی کے ساتھ باہر کا پانی، پہاڑوں کا پانی آ کر ملتا ہے، آگے وہ دونوں دریا مل جاتے ہیں، اور پانی کی خاصیت یہ کہ وہ ملتے ہی خلط ملط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کہیں کہیں اپنی قدرت دکھانے کے لیے مکس نہیں ہونے دیتے، وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دور تک جاتے ہیں، میٹھا میٹھا رہتا ہے، کڑوا کڑوا رہتا ہے، وہ ادھر نہیں آتا یہ ادھر نہیں جاتا، بینہما برزخ، دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے، قدرتی پردہ ہے، کوئی دیوار نہیں، اللہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے، لا یبغیان، جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پہ چڑھتے نہیں ہیں، یہ ادھر چڑھا جائے وہ ادھر چلا جائے دور تک۔ تو بنگلہ دیش میں ایسا دریائیں جو میلوں تک چلتے ہیں، دو، ایک کڑوا ایک میٹھا ہے، اور بھی شاید دنیا میں کہیں ہوں گے، آپ کے ہاں گجرات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دریا ہے جو نارملی بہتا ہے، آتا ہے جی، لیکن جب مد و جزر ہوتا ہے سمندر میں تو سمندر کا پانی اس کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ دور تک جاتا ہے، لیکن وہ بھی خلط نہیں ہوتے، میٹھا نیچے رہتا ہے، کڑوا اوپر آ جاتا ہے، خلط نہیں ہوتا ہے، پھر اوپر والا اتر جاتا ہے تو نیچے والا وہی ہوتا ہے جو اوپر سے آتا ہے، تو یہ اوپر نیچے ہیں، پھر بھی خدا نے پردہ رکھا ہوا ہے، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتا، وہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، نہیں مکس ہوتا ہے، یہ بھی فرمایا قدرت کی نشانی ہے، ورنہ عام طور پہ پانی سے ملے تو ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے۔ ایک اور نعمت، یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، جو اسی دریاؤں کے سلسلے میں ہے کہ ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، موتی اور مونگے نکلتے ہیں، جو تمہارے زیورات میں بھی کام آتے ہیں اور تمہاری دواؤں میں بھی استعمال ہوتے ہیں، دوا
حکیم لوگ بھی موتیوں کو شامل کرتے ہیں دواؤں میں، یہ اور بھی ہوں گے، حکیم تو کرتے ہیں 12، اور مونگے بھی علاج کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اور یہ زینت کا سامان بھی ہے، ان سے زیورات بنتے ہیں، ایسے بھی خوبصورتی کے لیے لوگ رکھتے ہیں۔ تو لؤلؤ موتی اور مرجان مونگے۔ مونگا کیا ہے؟ موتی تو جانتے ہیں ہم، مونگا سمندر میں ایک درخت ہوتا ہے، اس میں کچھ حیوانی خاصیت بھی ہوتی ہے تو وہ درخت ہے لیکن اس میں کچھ حیوانی خاصیت بھی ہوتی ہے، تو اس کو کاٹ کر وہ حیوانی خاصیت اس میں سے نکالتے ہیں، اور اس کے اندر ایک سرخ قسم کی چیز ہوتی ہے، آپ موتی سمجھیے اس کو، وہ مونگا کہلاتا ہے۔ اور موتی وہ جو یہ سیپ ہوتی ہے نا دریا میں، سیپ، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ سیپ بارش آنے سے پہلے سمندر کے اوپر سیپیں آ جاتی ہیں، منہ کھول دیتی ہیں، یعنی ان میں بھی اللہ نے حص و حرکت رکھی ہے، پتہ یہ اوپر آ کر منہ کھول دیتی ہیں۔ جب بارش برستی ہے تو کوئی قطرہ بارش کا اس میں بھی ٹپک پڑتا ہے، جب بارش کا پانی ٹپکا نا یہ فوراً منہ بند کر دیتی ہے اور پھر سمندر کی تہہ میں چلی جاتی ہے۔ اسی قطرہ بارش کو اللہ اس کے پیٹ میں موتی بنا دیتا ہے۔ کبھی کسی سیپ میں ایک ہی قطرہ جاتا ہے منہ بند کر لیتی ہے، کبھی 2 قطرے چلے جاتے ہیں، کبھی 3 چلے جاتے ہیں، بعد میں منہ بند کرتی ہے، جتنے قطرے جاتے ہیں اتنے موتی پیدا ہوتے ہیں۔ اور کسی میں ایک ہی موتی پیدا ہو تو وہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں در یتیم، در یتیم یعنی یتیم، ایک اکیلا موتی، ایک در موتی کو کہتے ہیں، اکیلا موتی، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ دوبارہ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی تو ہے، ان سمندروں میں تمہارے لیے یہ خوبصورت چیزیں بھی بناتا ہوں، موتی بھی ہے، مونگے بھی ہیں، زیورات کے کام بھی آتے ہیں، اور یہ دواؤں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اچھا، دریاؤں کے سلسلے میں ایک اور نعمت، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہیں الجوار، جوار جاریہ کی جمع ہے، جاریہ کہتے ہیں بہنے والی چیز کو، اس سے مراد ہے سمندر میں بہنے والی چیزیں یعنی کشتیاں، تو یہاں کشتیاں مراد، وَلَهُ الْجَوَارِ، اسی کے اختیار میں ہیں یہ بہتی ہوئی کشتیاں، المنشآت، جو سمندر میں اٹھی ہوئی نظر آتی ہیں، دور دور سے نظر آتی ہیں، ان کے بادبان دور دور سے نظر آتے ہیں، لیکن اب تو بادبانوں کے علاوہ دوسرے بڑے بڑے جہاز ہیں، وہ بھی سمندر میں دور دور ٹیلے نظر آتے ہیں، جیسے کہ پہاڑ ہے، پہاڑی ہے، ٹیلا ہے، تو منشآت مانا ابھرے ہوئے، تو اسی کے اختیار میں ہیں جہاز یا کشتیاں المنشآت، ابھرے ہوئے، اٹھے ہوئے، کل فی البحر یعنی سمندر میں، کل اعلام، پہاڑوں کی طرح، دور سے دیکھو تو جیسے کہ کوئی پہاڑی نظر آ رہی ہو، تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی سمندروں میں ان کو چلاتا ہے اپنی قدرت سے۔ تو بادبانی کشتیاں تو ہوا سے چلتی تھیں، تو ہوا اللہ جس طرف چلاتا ادھر چلتی تھی، اب چونکہ سٹیم اور یعنی گیس وغیرہ سے چلتے ہیں تو بھی اللہ کی مہربانی سے چلتا ہے، وہ نہ چاہے تو مخالف سمت سے ہوا بھیج دے یا طوفانی لہریں آ جائیں تو بڑے بڑے جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں، تو یہ سب اللہ کی قدرت کی یعنی نشانیاں، اس کی مہربانی سے یہ چلتے ہیں سمندر میں پہاڑوں کی طرح۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ایک صاحب امام ابن کثیر نے لکھا قصہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دریائے فرات کے کنارے پہ کھڑا تھا، تو دریائے فرات میں بہت بڑا یعنی اس کے اندر بھی کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں، یعنی بڑے سمندر کے علاوہ بھی بڑے بڑے دریا ہیں جن میں کشتیاں چلتی ہیں، تو کھڑے تھے، اچانک ایک کشتی ظاہر ہوئی، بڑے بڑے اس کے بادبان تھے، تو آپ نے فوراً اپنے ہاتھ، حضرت علی نے ہاتھ اٹھائے اور یہی آیت پڑھی، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ دیکھو جی،
پہاڑی کی طرح، یعنی ایک بڑی کشتی ہے چل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے اور انہوں نے فرمایا کہ میں حضرت عثمان کے قتل میں شریک نہیں تھا. یعنی اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کی قسم. پھر ہاتھ اٹھا کر، پہلے تو جہازوں کے لیے دیکھنا، پھر ہاتھ اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں حضرت عثمان کا قاتل نہیں ہوں، اس کے قتل میں شریک بھی نہیں ہوں. ان کو تو باغی لوگوں نے قتل کیا، ان کے قتل میں کوئی صحابی شریک نہیں تھا، کوئی صحابی بھی شریک نہیں تھا. باغیوں نے ان کو قتل کیا اور پھر ان کی بڑی تعریف کی. ٹھیک ہے، حالانکہ ہاں ان پہ الزام لگایا تھا نا، ان پہ تو الزام لگایا تھا کہ یہ اس کے قتل میں شریک ہیں اور یہ کہ انہوں نے یا کرایا ہے یا جو بھی. حالانکہ انہوں نے تو اپنے بیٹے بھیجے تھے حفاظت کے لیے ان کے دروازے پہ کہ خبر کسی کو مت آنے دینا. لیکن بعد جو مقدر تھا سو ہو گیا. لیکن بعض لوگوں نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ اس کے اندر شریک ہے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا نہیں، نہ میں شریک ہوں. تو اسی لیے کچھ لوگ ان کو مطعون کرتے ہیں، ان کے مخالفین کو، کہ وہ ان پہ، حالانکہ انہوں نے کوئی الزام تھوڑا لگایا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، ان کو ہٹا کر سزا دیں، پھر ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو اس وقت ہٹانا ان کی مجبوری تھی، ہٹا نہیں سکے کیونکہ سب وہی تھے. کس کس کو ہٹائیں، پتہ تو نہیں تھا کون کون ہیں، سب مکس تھے. تو بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کو ہٹائیں، بدلہ لیں، ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا پہلے تم میرے ساتھ ہو جاؤ، پھر ہم ان کو ہٹائیں گے، بدلہ لیں گے. مطلب کہ ہم پہلے مضبوط تو ہو جائے، میری حکومت مضبوط تو ہو جائے. تو دونوں طرف کی باتیں، اپنا اپنا اجتہاد تھا، بہرحال اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس دور کی بات تھی. لیکن انہوں نے صاف کہا کہ میں اس الزام سے بری الذمہ ہوں. لیکن میں نے کہا آج پھر کچھ لوگ نہیں، بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کے ساتھ شریک تھے. ٹھیک ہے نا. اور کچھ پھر اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ جنہوں نے ان پہ الزام لگایا وہ ایسے اور ایسے تھے. تو بات دونوں کی غلط ہے. معاملہ کچھ اور تھا، اس وقت کا تھا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. جو تھا بس اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. جی. کل من علیہ فان. اب جزا کا ذکر ہو رہا ہے، نعمتوں کا ذکر ہوا. یہ بھی نعمتیں ہیں لیکن بظاہر یہ نعمت نہیں لگ رہی. اسی لیے بعض غیر مسلموں نے اس پہ اعتراض کیا، جیسے کہ آپ کے ہاں ہندوؤں میں جو نیا ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، اس کا جو سربراہ تھا دیانت سرسوتی، اس نے قرآن کے خلاف، تورات انجیل کے خلاف یعنی کتاب لکھی ہے اور کچھ آیتیں ایسے نکالی ہیں، اس پہ اعتراض کیا کہ دیکھو یہ کیسی ہے، یہ کیسی ہیں، یعنی یہ خدا کی نہیں ہو سکتی. تو اس پہ بھی اعتراض کیا ہے کہ کل من علیہ فان، یعنی سورہ رحمان میں کہ ہر وہ کوئی جو زمین کی پشت پر ہے، زمین کی سطح پر ہے، فان، یہ سب فنا ہونے والے ہیں. زمین کی پشت پہ جو بھی مخلوق ہے سب فنا ہونے والی ہے. پھر کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بھلا موت کون سی نعمت ہے؟ اس کا اعتراض ہے نا. موت کون سی نعمت ہے کہ جس کو مسلمانوں کا رب کہتا ہے کہ فنا بھی نعمت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ایک اعتراض ہے نا. لیکن یہ ناسمجھی کا، نادانی کا اعتراض ہے یا تعصب، ضد اور تعصب کا اعتراض ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کل من علیہ فان بھی نعمت ہے. کل من علیہ فان بھی، موت بھی نعمت ہے. اگر موت نہ ہو تو خدا سے ملاقات ہوگی، موت نہ ہو تو جنت ملے گی، موت نہ ہو تو نیکی بدی کا فیصلہ ہوگا، عدل و انصاف کا ظہور ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کہتی ہیں کہ یہ ہو. اور اگر موت نہ ہو تو پچھلے کہاں جائیں گے؟ آگے والوں کے لیے موت نہ ہو. جیسے حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی روحیں نکالی، میثاق لینے کے لیے، وعدہ لینے کے لیے آدم علیہ السلام کے سامنے نکالی،
چیونٹیوں کی شکل میں تو تھے انسان اس وقت، سارا میدان بھر گیا۔ تو فرشتوں نے تعجب سے کہا کہ یا اللہ، یہ ابھی انسان تو اتنے ہیں اور وادی ساری بھر گئی ہے، جب یہ اپنے جسم کے ساتھ آئیں گے تو دنیا میں سمائیں گے کہاں پر؟ سمائیں گے کہاں پر؟ یہ تو لڑائی جھگڑے ہو، کیا ہو جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکر نہیں کرو، میں موت مسلط کروں گا۔ میں جس طرح ابھی اکٹھا لایا ہوں اس طرح اکٹھا تھوڑا لاؤں گا، ان کو ترتیب سے لاؤں گا، اگلوں کو اٹھاؤں گا دوسروں کو بساؤں گا، اگلوں کو اٹھاؤں گا دوسروں کو بساؤں گا۔ پھر فرشتوں نے کہا یا اللہ، اگر موت مسلط کریں گے تو پھر دنیا آباد کیسے ہوگی؟ وہ تو اپنی موت کے دن ہی گنتے رہیں گے، خوشیاں ختم ہو جائیں گی، آبادی ختم ہو جائے گی، کیا کرنا آباد کر کے، اتنے دن تو میرے رہ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، میں امیدیں بھی مسلط کروں گا۔ تو جینے کی زندگی کی امیدوں پر یہ دنیا میں آباد بھی کرتا رہے گا۔ موت کا وقت تھوڑا بتاؤں گا، موت کا وقت تو نہیں بتاؤں گا کہ اتنے دن رہ گئے ہیں، اتنے سال ہیں تمہارے، اس کو مخفی رکھوں گا اور امیدیں اتنی پیدا کر دوں گا کہ اس کی وجہ سے وہ دنیا کو آباد کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ موت نہ ہوتی تو آج دنیا کہاں سے کہاں ہوتی، تل دھرنے کی جگہ نہ ہوتی۔ ابھی ترتیب سے آتے ہیں تو لوگ پریشان ہیں، روٹی کا کیا بنے گا، جیسے رزاق تم ہو۔ بھئی اللہ اپنے دسترخوان پہ اتنوں کو بلاتے ہیں جتنوں کو انتظام بھی وہ کرتے ہیں۔ رزاق تو اللہ ہے، زمین دسترخوان تو اس کا ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ صرف وہ انتظام کریں جو آپ کے بس میں ہیں، باقی اس کو چھوڑیں کہ دسترخوان کس کا ہے، بلاتا کون ہے اور کھلاتا کون ہے، اس بات کو نہیں، مگر یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مطلب ہے کہ موت بھی آنے والوں کے لیے نعمت ہے، اس لحاظ سے کہ جگہ خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ جانے والوں کے لیے بھی نعمت ہے، اگر وہ اچھے کام کر کے گئے ہیں تو اس سے اچھا جہان آگے ملے گا، تو لہذا نعمت ہے۔ کل من علیہا فان، ہر کوئی جو اس زمین کی پشت پہ ہے، فان وہ فنا ہونے والا ہے، مرنے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی ذات تیرے رب کی جو ذو الجلال، جلال والا ہے، عظمت والا ہے، اکرام عزت والا ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے، اسی کی ذات رہے گی بس۔ نہ کوئی فرشتہ رہے گا، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، نہ کوئی اور مخلوق۔ ایک وقت آئے گا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز موت کی گھاٹ اترے گی، یہاں تک کہ ملک الموت بھی، سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہوگا۔ تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سو تم اللہ کی، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے۔ وجہ چہرے کو کہتے ہیں، اور چہرہ بول کے پوری ذات مراد ہوتی ہے، اس لیے کہ چہرہ پوری ذات کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ تو اس طرح خالی چہرہ مراد نہیں ہوتا بلکہ پوری ذات، یعنی اللہ کی ذات رہے گی، کوئی ذات نہیں رہے گی، ایک وقت ہوگا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی اللہ ایسی ذات ہے، اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں، جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوق سوال کس سے کرتی ہے؟ اپنی حاجتیں کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ ہی سے مانگتے ہیں۔ ایک وہی دینے والا ہے، واللہ الغنی، اللہ ہی غنی ہے، وانتم الفقراء، تم سب اس کے محتاج ہو۔ تو محتاج غنی سے مانگتا ہے، تو زمین و آسمان کی ہر چیز خدا ہی سے مانگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں مانگنے کے انداز اپنے اپنے ہیں، کوئی زبان حال سے مانگتے ہیں، کوئی زبان قال سے مانگتے ہیں۔ تو انسان اور جن اور فرشتے، ان کو چونکہ اللہ نے بولنا سکھایا ہے تو یہ اپنی حاجتیں اللہ سے بول کر مانگتے ہیں، دعا میں الفاظ بولتے ہیں، مانگتے ہیں جب
اور جن چیزوں کو اللہ نے اتنی لمبی چوڑی زبان نہیں دی، جیسے جانور ہیں یا نباتات ہیں، جمادات ہیں، معدنیات ہیں، تو وہ زبان حال سے مانگتی ہے اپنی حاجت، یعنی اللہ نے ان کو ایسی حالت میں بنایا ہے کہ اللہ جانتے ہیں اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، تو ان کو زبان نہیں دی، ان کی حالت ہی سوالیوں کی ہے، اللہ ان کا سوال بغیر منہ سے بولے پورا کرتے ہیں۔ تو یوں ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے، جن کو زبان دی ہے، الفاظ دیے ہیں ان میں، اور جن کو زبان یا الفاظ نہیں دیے ان کی حالت ہی سوالیوں کی ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اللہ ایک حالت میں ہوتے ہیں، کل یوم ہر دن، یعنی دنیا کے دن، ہم دنیا میں تو دنیا کے دن، اور فی شان یعنی ایک حالت میں، ایک صفت، یعنی اللہ کی صفات کا ظہور روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ کوئی صفت اللہ کی معطل نہیں ہے کہ صفت تو ہے لیکن وہ کام نہیں ہو رہا، ہر صفت اللہ کی کام میں مصروف ہے، ہر صفت، رحمان ہے، رحیم ہے، جبار ہے، قہار ہے، کہیں کسی کو مارتا ہے، کسی کو پیدا کرتا ہے، کسی کو شکست دیتا ہے، کسی کو فتح دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو یعنی ذلت کے مقام پہ لے جاتا ہے، کسی کو بیمار، کسی کو تندرست، کسی کو مالدار، کسی کو، پیچھے گزرا تھا نا، هو الاغنا و اقنا، وہی مالدار کرتا ہے، وہی محتاج کرتا ہے۔ تو یہ ساری صفتیں روزانہ عمل میں ہیں، روزانہ عمل میں ہیں، کل یوم وفی شان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اور یہ حالات جو مختلف ہوتے ہیں یہ بھی خدا کی نعمتیں ہیں، یہ بھی نعمت۔ اگر سب کو ایک ہی حالت میں رکھے تو کوئی شکریہ نہیں ادا کرے گا، یا مایوس ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ تو حالات جو چینج ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو صبر، کسی کو شکر کی تلقین کرتے ہیں ان سے۔ ہاں جی، کیا فرمائیں؟ وہ تو ٹھیک ہے نا، مطلب کہ اللہ تعالیٰ سوتے نہیں ہیں، اونگتے نہیں ہیں، ہر وقت جاگتے ہیں، ہر وقت زندہ ہیں، ہر وقت نگرانی کرتے ہیں، تو وہ بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اگر وہ ان کو بھی نیند اور اونگ آئے تو پھر سسٹم کون چلائے گا؟ تو کسی وقت بھی اللہ اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں، باخبر ہے۔ وہ اللطیف الخبیر، باریک سی باریک چیزیں دیکھتے ہیں، کوئی چیز ان سے مخفی نہیں، اور باخبر بھی ہیں ہر ایک سے، ہر ایک کی حاجت بھی جانتے ہیں، پوری بھی کرتے ہیں۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اب یہ ڈراوا ہے، یعنی جو ذات ایسی ہے اس سے بغاوت کا خمیازہ بھی بڑا سخت بھگتنا ہوگا۔ پھر سنفرغ لکم، ہم فارغ ہوتے ہی ہیں تمہارے لیے، ایھا الثقلان، اے دو بڑی بھاری اور بوجھل مخلوق، دو بڑی بھاری بوجھل جماعتوں، ابھی ہم فارغ ہو رہے ہیں تمہارے لیے۔ ہوشیار باشند، اس پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فارغ وہ ہوتا ہے جو کسی اور کام میں لگا ہوا ہو، کہ ابھی فارغ نہیں ہیں، اب تمہاری خبر لینے کے لیے ہم فارغ ہو رہے ہیں، ابھی ہم کسی اور کام میں ہیں۔ تو اللہ کو کوئی کام دوسرے کام سے بزی نہیں رکھتا، جتنے کام ہو رہے ہیں اللہ سارے کے سارے کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ابھی اس کام میں بزی ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے، بعد میں ہم فارغ ہو کر آئیں گے، یہ بات تو نہیں ہے۔ تو فارغ ہونے کا مطلب یہ کہ کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے، اس سے فارغ ہوگا تب دوسرا کام کرے گا۔ تو اللہ یہ جو فرماتے ہیں کہ اے ثقلان، اے بوجھل جماعتوں، ہم ابھی تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں، تو کیا مطلب ہوا؟ یعنی کیا ابھی فارغ نہیں ہے، کوئی اور کام کر رہے ہیں؟ ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو پھر اس کا یعنی کیا مطلب ہوا؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فارغ ہو رہے ہیں جو ہمارے محاورے میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے جو وقت سزا کا رکھا ہے وہ ابھی نہیں آیا، اور جب تک کسی کے لیے سزا کا وقت نہیں آئے ہم اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑتے۔ تو فارغ ہو رہے ہیں یعنی اس وقت کو آنے دو، اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں، جب ہمارے ہاں طے شدہ وقت ہے وہ آنے دو، پھر
یہ نہیں کہ ہم کسی کام میں لگے ہیں ابھی آنا چاہتے تھے لیکن دوسرے، وہ معنی یہاں پر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ کبھی کسی کو دھمکانے کے لیے بھی یہ لفظ کہا جاتا ہے، ابھی آ رہا ہوں، حالانکہ فارغ نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، کہتے نا مجھے چھوڑو، اب تو کس نے تجھے پکڑا ہوا ہے؟ تو یہ دھمکانے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے کہ ہم ابھی فارغ ہو رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، مجھے چھوڑو۔ تو اس میں دھمکانا مقصد تو یہ ہے کہ اپنے ٹائم سے ہم نمٹیں گے تمہارے ساتھ، تو جب یہ ٹائم نہیں آیا تو جیسے ہم فارغ نہیں ہیں، ٹائم نہیں آیا جیسے کہ ہم فارغ نہیں ہیں۔ تو اصل میں فارغ تو ہیں، ہمیں تو کوئی چیز روکتی نہیں ہے، لیکن وقت نہیں آیا۔ وقت آنے پہ ہم تمہارے حساب کتاب پورا کر لیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب پھر وہی سوال ہوا کہ ڈرانا کون سی نعمت ہوگی کہ اللہ کہتے ہیں تم کون سی نعمت کا انکار تکذیب کرو گے؟ تو بھائی اصل میں کسی مصیبت کے آنے سے پہلے، کسی عذاب کے آنے سے پہلے لوگوں کو باخبر کرنا بھی تو ایک نعمت ہے نا۔ اگر بے خبری میں کوئی چیز آ جائے اس سے پہلے کہ ان کو خبردار کر دے کہ بھئی یہ آنے والا ہے، تو یہ بھی تو ایک نعمت ہے نا، تم اپنا بچاؤ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ڈراوا دے کر ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے، جب تک عذاب نہیں آیا تو سدھر جاؤ، یہ نعمت ہے پہلے خبردار کرنا۔ جیسے دنیا میں حکومتیں اپنے وسائل کے ساتھ بتاتی ہیں کہ فلاں چیز آنے والی ہے، لوگ انتظام کریں، یا وہ خود کچھ انتظام کرتے ہیں، تو یہ ڈرانا نہیں ہے، یہ اصل میں یہ بھی ایک نعمت ہے کہ بے خبری میں یہ چیز تم پہ آ جاؤ تو ہلاک ہو جاؤ، اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں پہلے باخبر کر دیں، ہو سکتا ہے جو با توفیق ہیں وہ توبہ کی توفیق ان کو مل جائے گی۔ تو اس لیے یعنی یہ ڈرانا بھی نعمت ہے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، اے جنات اور انسانوں کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تمہارے بس میں ہے، تمہاری طاقت میں ہے، تمہارے اختیار میں ہے کہ تم نکل جاؤ میری نافرمانی کر کے آسمان اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل جاؤ۔ یعنی تم جو اتنے اکڑے ہوئے ہو میرے خلاف، بغاوت پہ تلے ہوئے نافرمانی کر رہے ہو، تو کیا تم میری کائنات اور میری مخلوق اور میرے ملک سے بھاگ سکو گے؟ اگر تمہارے بس میں ہے ایسا کر کے تو بھاگ جاؤ، آسمان میرے، زمین میری، ان کے کناروں سے باہر کوئی ملک ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو نکل کے بھاگ جاؤ، جیسے دنیا میں تم کرتے ہو کہ ایک ملک میں جرم کرتے ہو اور گرفتاری کے اندیشے سے تم کراس کر جاتے ہو، دوسرے ملک میں بچ جاتے ہو۔ تو تم اگر میری نافرمانی کر کے میرے عذاب سے بچ سکتے ہو تو پھر آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل لو، کیونکہ زمین آسمان یہ تو میری حکومت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ لا تنفذون الا بسلطان، تم نکل بھی نہیں سکتے ہو، نکلنا چاہو تو نہیں نکل سکتے ہو مگر کسی غلبے سے، کسی طاقت سے جو غلبہ اور طاقت تمہارے پاس نہیں ہے۔ میرے ملک سے نکلنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، زمین آسمان کے باہر کوئی ایسی جگہ ہی نہیں کہ جہاں تم چلے جاؤ گے۔ تو پھر یعنی تم کس بل بوتے پہ میری نافرمانی کرتے ہو جب بھاگنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، اور تم کسی بڑی قوت کے بغیر بھاگ نہیں سکتے، وہ قوت تمہیں حاصل ہی نہیں ہے۔ پہلے تو جانے کی قوت نہیں ہے، جاؤ گے تو باہر کوئی دوسرا ملک ہی نہیں ہے، جہاں جہاں جاؤ گے میرا ہی ملک ہے، تو لہٰذا پھر تم یعنی کیسی جرت کرتے ہو کہ جب تم بھاگ کے چھپ بھی نہیں سکتے، میرے ملک سے نکل بھی نہیں سکتے، پھر کیسی جرت کرتے ہو؟ ہاں تو وہاں تو کہا نا دو بوجھ الجماعتوں، آپ جماعتوں کا نام لے لیا، آپ کو تفصیل بتا دی کہ جہاں جماعتوں سے کون مراد ہے، ایک جنات اور ایک انسان کی جماعت ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی اللہ نے بتا کر لوگوں پر احسان کیا، نعمت کی
کہ دیکھو میری نافرمانی کر کے تم کہیں بھی بچ نہیں سکتے ہو، میں پہلے سے تمہیں باخبر کر لوں بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہذا سدھر جاؤ، توبہ کر لو، اطاعت قبول کر لو۔ یرسل علیکما، اب آخرت کی جو عذاب ہے اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ آخرت میں قیامت کے بعد جو جہنم کی صورت میں عذاب ہوگا، اب اس کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، بھیجا جائے گا تم دونوں جماعتوں پر، یعنی تمہارے دونوں جماعتوں کے جو کافر، مشرک، منافق، نافرمان لوگ ہیں ان کی بات، بھیجا جائے گا تم دونوں پر شواظ من نار، آگ کے شعلے، آگ کے شعلے، ونحاس، اور آگ کا دھواں، جہنم کی آگ کے شعلے اور جہنم کی آگ کا دھواں، وہ دھواں بھی مستقل عذاب ہوگا، مستقل، اسی لیے دونوں کا الگ ذکر کیا، آگ اور دھواں۔ فلا تنتصران، تم ایک دوسرے کی مدد بھی نہیں کر سکو گے اس عذاب سے بچنے کے لیے، نہ جنات انسانوں کی کر سکیں گے، نہ انسان جنات کی کر سکیں گے، نہ ایک دوسرے کی کر سکیں گے کہ اس عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں، تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکو گے، تم عذاب بھیجنے والوں سے بدلہ بھی نہیں لے سکو گے، اس لیے کہ عذاب بھیجنے والے فرشتے ہیں جو وہاں پر مقرر ہوں گے، جو مجرموں کو سزا دیں گے وہ فرشتے ہوں گے، تم ان سے انتقام اور بدلہ بھی نہیں لے سکتے، جی وہ اتنے پاورفل، طاقتور ہوں گے۔ تو اس سخت ترین عذاب سے تمہیں ڈراتے یہ بھی نعمت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ بے خبری میں یہ عذاب تمہیں ملتا، تم کہتے ہو ہمیں تو پتہ نہیں تھا ورنہ ہم ٹھیک ہو جاتے۔ اللہ فرمانے نے دنیا میں تم کو باخبر کیا تھا کہ یہ عذاب، ان گناہوں کی سزا آگے ملے گی، اور اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ تم توبہ کرو اور اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اچھا، تو یہ عذاب آگ کا اور دھوئیں کا، جہنم کا کب ہوگا؟ کہ اس سے پہلے یہ نظام ہم چینج کریں گے، یہ زمین نہیں ہوگی، یہ آسمان نہیں ہوگا، پہلے یہ سب کائنات ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، پھر سارے انسان پیدا ہوں گے دوبارہ، پھر ان کا حساب کتاب ہونے کے بعد یہ سزا ہے جہنم کی۔ تو اس سے پہلے کیا ہوگا؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ آسمان جو پتہ نہیں کب سے اللہ نے قائم کیا ہے مضبوط تر، یہ اس سے پہلے ایک صدمہ ہوگا، ایک زلزلہ ہوگا، ایک جھٹکا آئے گا قیامت کا، یہ پھٹ جائے گا۔ فَكَانَتْ وَرْدَةً، یہ گلابی رنگ کا ہوگا، آج تو دوسرا کلر نظر آ رہا ہے آپ کو، جب یہ پھٹے گا اس کا کلر چینج ہوگا، یہ گلابی رنگ ہوگا، وردہ گلاب کو کہتے ہیں، کدہان، سرخ کھال کی طرح، دہان اس کھال کو کہتے ہیں نا جس کو کیمیکل لگا کر سرخ کر دیا جاتا ہے، کیمیکل سے وہ سرخ ہو جاتی ہے، تو سرخ کھال کی طرح یہ نظر آئے گا، دہان کی طرح نظر آئے گا۔ تو مطلب یہ ہے، دوسری آیات میں اور بھی تفصیلات ہیں، کہ السماء انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، اور یہ بھی ہے کہ اس کے اندر فکانت ابوابا، دروازے کھل جائیں گے، دریچے کھل جائیں گے، نیچے والوں کو اوپر کی کائنات نظر آنے لگے گی، ابھی تو سب کچھ کلوز ہے، دروازے اب بھی ہیں، کھلتے بھی ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اس وقت ایسے کھلیں گے سب لوگ کھلے ہوئے دیکھیں گے، کیونکہ پھٹ ہی جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کو باقی رکھنا مقصود نہیں ہوگا۔ اس کی جگہ اللہ پھر اور آسمان بنائیں گے، اس زمین کی جگہ اور زمین ہوگی، یہ نقشہ سارا ختم ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس بڑے حادثے سے تم کو خبردار کیا کہ یہ کائنات چینج ہوگی۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن یعنی اس کے بعد جو دن آئے گا،
اس کائنات کو بدلنے کے بعد جو دن آئے گا اس کو یوم القیامہ کہتے ہیں نا، یوم الحساب، یوم الطلاق، کئی نام ہے اس کے، یوم الحشر۔ تو اس دن جب سارے لوگ میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، تو نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں کسی آدمی سے نہ کسی جن سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ تو حساب کتاب جب لیں گے تو پوچھیں گے۔ تو قیامت کا دن بہت بڑا طویل ترین دن ہوگا، اس میں کئی واقعات آئیں گے جن میں پوچھا بھی جائے گا، سوالات بھی ہوں گے، اور ایسے مواقع بھی ہوں گے کہ پوچھے بغیر ہی کچھ ایسی علامتیں، نشانیاں ہوں گی جن کے اسے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ حساب کتاب پوچھا بھی جائے گا، ٹھیک نہیں؟ اور جن میں ہے کہ اللہ کسی سے بات نہیں کریں گے، تو مطلب ہے رحمت کی بات، شفقت کی بات نہیں کریں گے، حساب والی بات تو کریں گے، تو نے کیا کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ تو یہاں یہ ہے کہ جب یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی نا تو پھر آخر میں نہیں پوچھا جائے گا انسان اور جن سے کیا گناہ کیے تھے، اس لیے کہ فیصلہ ہو چکا ہوگا، نامہ عمل بائیں ہاتھ میں آ چکا ہوگا، فیصلہ ہو چکا ہے، اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو دوسری آیات میں کہ پھر ان کو پوچھیں گے نہیں، اب اگلی آیت آ رہی ہے، یوں ہی پاؤں اور سر کے بل کھینچ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اس لیے کہ پہلے ساری باتیں ہو چکی ہیں۔ تو نہیں پوچھا جائے گا گناہ کے بارے میں۔ کچھ علامات بھی ہوں گی۔ علامات کیا ہوں گی؟ اللہ فرماتے ہیں یوم تسود وجوہ تبیض وجوہ تسود وجوہ، قیامت کے دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے، بہت سے سیاہ ہوں گے، بس فیصلہ ہوگی۔ چہروں سے پہچان لیں گے فرشتے کہ یہ جہنمی ہیں، مجرم ہیں، ان سے پوچھیں گے نہیں، چہرہ بتائے گا۔ وجوہ یومن مسفراتن، کچھ چہرے روشن ہوں گے، ضاحکتن، ہنستے ہوں گے، مستبشرہ، کھلے ہوئے ہوں گے، خوش ہوں گے، وہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، ایسے چہرے بھی ہوں گے جن پہ گرد و غبار چھائی ہوگی، ترہقم قطرہ، اور ان پہ سیاہی چھائی ہوگی ذلت کی، اولئکم الکفرۃ الفجرہ، ان چہروں والے کافر فاجر لوگ ہوں گے۔ تو دیکھو چہروں ہی سے پہچان ہو جائے گی، پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور قیامت کے مجمع میں تو کھربوں انسان ہوں گے، ساری نبیوں کی امتیں ہوں گی، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ اتنے انسانوں میں کیسے پہچانیں گے؟ حضور نے فرمایا اگر کسی آدمی کے گھوڑے ہیں، ان کی پیشانی بھی سفید ہے، ان کی پاؤں بھی سفید ہیں، باقی سارے سیاہ ہیں یا اور کلروں میں ہیں، تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان سکتا؟ کہ جی بالکل، یہ تو بڑی واضح نشانی ہے، چہرہ بھی سفید ہے، ٹانگیں بھی سفید ہیں، جلدی پہچان لے گا۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتیوں کو اعضائے وضو کی چمک سے پہچان لوں گا، کہ وضو کرتے وقت جن جن اعضاء کو دھوتے ہوں گے نا دنیا میں، وہ چمکیں گے قیامت کے دن، غرم محجلین، غرن سفیدی، محجل پاؤں کی سفیدی، غر چہرے کی، پہچانوں گی یہ میرا ہے۔ تو مطلب کہ علامات ہوں گی، نشانیاں ہوں گی، ان نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا، پھر پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ تو فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبٍ ثُمَّ وَلَا جَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر فرماتا ہے یُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ، وہی بات آ گئی کہ مجرم لوگ اپنے نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ وہی چہرہ سیاہ ہے، جی آنکھیں شرم کے ہمارے جھکی ہوئی ہیں، ذلت چھائی ہوئی ہے، تو مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ اس لیے فرشتے نہیں پوچھیں گے تم کون ہو، کہاں جانا ہے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، ان کو سر کے بالوں اور پاؤں سے پکڑا جائے گا اور گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ پوچھیں گے نہیں، کیوں پوچھیں؟
نشانی جو ہے، علامت جو ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا یہ خطرناک صورتحال سے تمہیں باخبر کر رہے ہیں، یہ بھی خدا کی نعمت ہے، کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ اور فرشتے کہیں گے ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، یہ ہے وہ جہنم جس کی یہ مجرم لوگ دنیا میں تکذیب کرتے تھے، کوئی جہنم وہنم نہیں ہے، یہ خواہ مخواہ ہمیں ڈرا رہے ہیں، اس سے فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو یہ تکذیب کرتے تھے کہ کوئی جہنم وہنم نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے یہی ہے کہ نہیں ہے، یہی ہے جس کی تم تکذیب کرتے تھے کہ نہیں ہے۔ یطوفون بینا و بین حمیم آن، اب حالت یہ ہوگی کہ گھومیں گے اس جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان، بس ان کی ساری آخرت کی زندگی کبھی آگ کبھی کھولتا پانی، کبھی آگ کبھی کھولتا پانی، دونوں میں آنا جانا ان کا رہے گا۔ یعنی جہنم میں شدت تپش کی وجہ سے جب ان کی زبانیں نکلیں گی پیاس سے، پانی پانی کریں گے، تو فرشتے کہیں گے لو یہ بار تالاب ہے۔ تالاب کس کا ہوگا؟ انہی جہنمیوں کے خون اور پیپ کا پانی وہاں جمع ہوگا، اور وہ کھولتا ہوا ہوگا، وہاں لے جائیں گے، وہاں وہ اس کو پینے کے لیے دیں گے، کہاں پی سکیں گے جی، منہ کے ساتھ لگائیں گے، ہونٹ جھلس جائیں گے، اوپر کا اوپر نیچے کا نیچا، اور کوئی قطرہ اندر گیا تو اندر کا سارا نظام پیچھے سے نکال کے پھینک دے گا۔ فقطع امعاءہم، اللہ فرماتے فقطع امعاءہم، انتڑیاں کاٹ کے پھینک دے گا، وہ ایسا زہریلا اور گرم ہوگا۔ پھر اللہ تندرست کر لیں گے، ٹھیک کر دیں گے، پھر ادھر بھیجیں گے، پھر تو یطوفون، آئیں جائیں گے جہنم اور اس پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی اس خطرے سے تمہیں آگاہ کر رہے ہیں، یہ بڑی نعمت ہے، کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے؟ یہاں تک تو بیان ہوا آل جہنم کا، مجرمین کا۔ اب آخری رکوع جو ہے نا وہ سارا آل جنت کے لیے ہے، ان کو جنت میں کیا کیا نعمتیں ملیں گی، کیا آسائش ہوں گی، کتنی راحتیں ہوں گی، تو سارا رکوع آخر تک پھر آل جنت کا ہے۔ اتنا حصہ آل جہنم کے لیے تھا، اور شروع میں اللہ نے اپنی انعامات کا ذکر فرمایا۔ تو یہ بھی انعامات ہیں لیکن ظاہری صورت اور ہے، یہ بھی انعامات ہیں، ان سے باخبر کرنا، لیکن وہ چیزیں تو ایسی ہیں جن کا نعمت ہونا سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کا پتہ نہیں تھا تو بتا کر اللہ نے اس کو نعمت بتایا۔ اگلے رکوع میں پھر ساری نعمتیں وہ ہیں جو ظاہر ہے کہ وہ نعمتیں ہیں، لیکن وہ پھر انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک و اتوب الیک۔